بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ جو ارض فلسطین ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، رائیونڈ کا پڑا ہوا عالم ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آنے والے ہر بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بھی حالات پیش آتے ہیں یہ اللہ کا امر ہے۔ سردی آئی ہوئی ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ گرمی آئے گی، وہ بھی اللہ کا امر ہوگا۔ بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ پتے گر رہے ہیں، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس کائنات کے پتے پتے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ ایسے ہی انسانی جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں ذلیل کروں۔ حالات، کائنات، زمین و آسمان، لوح و کرسی، جدھر دیکھو صرف اللہ کی بادشاہی ہے۔ جدھر نظریں دوڑاؤ گے اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے۔ ہر چیز میں اللہ کی ذات کی قدرت اور طاقت نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اس کائنات میں تمہیں تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں دکھاؤں گا۔ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، تم پکار اٹھو گے کہ وہ حق ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا۔ اللہ صمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ اس سارے کارخانے قدرت میں لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ سب پر لا کی تلوار ہے۔ سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وہی مالک حقیقی ہے، وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ جب شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، جب حکم آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو چشمہ ابل پڑا، کہا اس میں نہو، وہ نہائے تو 18 سال کی بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ باہر گئی ہوئی تھی کسی کام سے، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہیں، بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی، اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی اچھے حالات کے ساتھ، کبھی برے حالات کے ساتھ۔ میرے مومن بہنوں اور بھائیوں، اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، لیکن تو شرک سے پاک ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی نیکیاں دے دوں گا۔ تو بھائی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، آپس میں صلح کریں، کسی سے لڑے ہیں تو صلح صفائی کر لیں، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے دو، تو کوئی غلط جھوٹے الزامات لگائے ہیں، مختصر بات ہے، 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ معاف کرے گا۔ اللہ ہر حال میں اس امت محمدیہ کا مددگار ہے، ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ میرے آپ کے عملوں کے طفیل نہیں، وہ کملی والے، وہ احمد، وہ محمد کے طفیل ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، جب بھی کوئی خطا ہو اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل توبہ پڑھ کر معافی مانگو، وہ غفور الرحیم ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، خیال آیا میں توبہ کروں، وہ کسی صوفی کے پاس چلا گیا، بتایا میری معافی ہو سکتی ہے؟ صوفی نے کہا توبہ توبہ، تمہاری معافی کہاں ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر اس نے صوفی کو بھی مار دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں معافی مانگوں، عالم کے پاس گیا، علم و باج کرے فقیری، کافر ملے دیوانہ ہو۔ عالم کے پاس گیا، حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے۔ عالم نے کہا بالکل ہے، توبہ کو کون روک سکتا ہے، لیکن صحبت بدلنا پڑے گی، تو یہ بستی چھوڑ دے، وہ نیک لوگوں کا شہر ہے، وہاں جا کر بس جا، تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔
اس آدمی نے گھر چھوڑا اور بستی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں موت آ گئی تو اس آدمی نے بستی کی جانب جمپ لگایا، دونوں ہاتھ آگے کی طرف کر کے وہ گر پڑا اور بدن کو آگے کی طرف جھکایا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، یا وہ خود جانے اسے کیا پسند آیا۔ اس نے جنت کا فرشتہ بھیج دیا اور دوزخ کا بھی۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، یہ توبہ کر گیا ہے۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ بھی وہاں پہنچا نہیں جہاں جا کر توبہ پکی ہونی تھی، یہ ہمارا قیدی ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جا کر فیصلہ کرو، جہاں اس کی لاش پڑی ہے ادھر بھی فاصلہ ناپو، ادھر بھی فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر وہ گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور حقیقت میں وہ گھر کے قریب تھا، بستی سے دور۔ اللہ نے زمین سے کہا نیک بستی کی طرف سکڑ جاؤ، وہ سکڑ گئی۔ ادھر والی زمین سے کہا پھیل جا، وہ پھیل گئی۔ اللہ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے کہا جنت والے لے جاؤ۔ بس مومنو، اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں اللہ حقوق العباد نہیں بخشے گا، وہ صرف شرک نہیں بخشے گا، باقی سب کو وہ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ ایسا مت کہو کہ وہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کی عدالت بہت سخت ہے، تو بس کسی کا حق لے کر نہ مرو۔ تمہارا حق کسی کے پاس ہے تو معاف کر دو کہ تمہیں مل جائے گا آخرت میں۔ بس پکی توبہ کر لیں آج سے، اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کرنا چاہیے، بس پکی توبہ کر لیں آج سے۔ یا اللہ، میں 2023 کے آخری دن سچے دل سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر توبہ کرتی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے اور میرے والدین کو صحت زندگی عطا فرما اور ان کے لیے بڑھاپے میں آسانیاں فرما دے، آمین۔